نیکسٹ ہے مغل ڈائنیسٹی ڈاؤن فال. ان کا جو ڈاؤن فال ہے 1707 کے اندر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. اس کے آگے کا جو سارا پیریڈ ہے 150 سال جو ہے وہ لگے. ان کی جڑیں اتنی زیادہ مضبوط تھیں کہ ان کی حکومت کو ختم کرتے ہوئے 150 سال لگ گئے. ان 150 سال کے اندر بہت سارے بادشاہ آئے لیکن کوئی بھی جو ہے وہ ریاست کے اندر انٹرسٹڈ نہیں تھا. تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے. پہلے جو بادشاہ تھے بہادر شاہ 1707 to 1712 ان کا ٹائم پیریڈ ہے. ان کا جو ریئل نیم تھا وہ محمد معظم تھا. ان کے وزیر جو تھے اسد اور ذوالفقار خان, اور اس ٹائم پہ جو وکیل سلطنت تھے وہ مونم خان تھے. اور انہوں نے جو ہے وہ 1711 کے اندر جو ہے تمام مساجد کے اندر جو ہے وہ جمعہ کا جو خطبہ تھا وہ چینج کروایا اور اس میں جو ہے وہ خود سے ایڈیشن کروایا. نیکسٹ ہے جہاں شاہ, جس کا جو پیریڈ تھا 1712 to 1713. اس نے جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو مروا دیا اور خود بادشاہ بن گیا. جن دنوں یہ جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو اس نے مروایا اور یہ بادشاہ بن گیا, اسی ٹائم پہ ایک اور کریکٹر سامنے آیا فاروق سیار کے نام سے. اس نے جو ہے وہ جہاں شاہ کو بادشاہ جو ہے وہ ریکوگنائز کرنے سے انکار کر دیا اور خود کو 1712 کے اندر جو ہے وہ بادشاہ اناؤنس کیا. ان پٹنہ یہ بہار کا ایک علاقہ ہے. اس نے جو ہے وہ جہاں شاہ کو شکست دی 1713 کے اندر اور اس کو مروا دیا. فاروق سیار کا نیکسٹ پیریڈ ہے جو کہ 1713 to 1719 تک ہے. اس نے جو ہے جتنے بھی امیدوار تھے جو کہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے ان تمام کو اندھا کروا دیا. اور جو ہے اس ٹائم پہ 2 بھائی تھے سید بردرز کے نام سے وہ فیمس تھے, سید حسن علی اور سید حسین علی. ان کو اس نے جو ہے وہ منسٹر جو ہے وہ بنا لیا اور تمام کی تمام پاور جو تھی وہ سید برادران کے پاس چلی گئی. فاروق سیار نے جو ہے جب دیکھا کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, تو اس نے ان کو مروانے کی کوشش کی لیکن یہ ان کو نہ مروا سکا. الٹا جو سید برادران تھے انہوں نے اس کو اندھا کروا کے اس کا قتل کر دیا. تو اس طرح سے فاروق سیار کا دور جو ہے وہ اینڈ ہو گیا. اس کے بعد جو اگلے بادشاہ تھے وہ تھے رفیع الدرجات, جو کہ 1719 کے اندر جو ہے وہ بادشاہ بنے. یہ پپٹ کنگ تھے. ان کو جو ہے وہ سید برادران نے ہی بادشاہ بنایا تھا. پاور ساری کی ساری سید بردرز کے پاس تھی, بس یہ نام کے بادشاہ تھے. جیسے وہ کہتے تھے ان کے مطابق یہ چلتے تھے. اور 3 مہینے کے بعد جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد جو اگلے بادشاہ تھے وہ رفیع الدولہ, جو کہ 1719 کے اندر بادشاہ بنے. اور یہ بھی پپٹ تھے, یعنی کہ یہ بھی جو ہے وہ پپٹ کنگ تھے. مطلب سید برادران نے ان کو بادشاہ بنایا تھا, ان کا خود کوئی کنٹرول نہیں تھا. ساری کی ساری پاور جو تھی وہ سید بردرز کے پاس تھی. تو اسی ٹائم پہ یہ جو سید بردرز تھے ان کو کنگ میکر کا جو ہے وہ ٹائٹل بھی ملا, کیونکہ انہوں نے تقریباً 4 بادشاہ جو ہے وہ خود بنائے تھے, خود سے جو ہے وہ مقرر کیے تھے. 1719 کے اندر جو ہے وہ 4 مہینوں کے بعد رفیع الدولہ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد اگلے جو بادشاہ تھے مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا, ان کو بھی سید بردرز نے جو ہے وہ بادشاہ بنایا. 1719 to 1747 ان کا پیریڈ تھا. یہ اورنگزیب کے گرینڈ سن تھے اور یہ بھی ایک پپٹ کنگ تھے. جب ان کا دور چل رہا تھا محمد شاہ رنگیلا کا, تو ہندو, راجپوت اور جاٹ جو تھے یہ تمام کے تمام سید بردرز کو سپورٹ کر رہے تھے. تو مسلمان جو تمام کے تمام تھے انہوں نے جو ہے وہ محمد شاہ رنگیلا کو جو ہے وہ ناپسند کرنا شروع کر دیا, چونکہ تمام کنٹرول جو تھا وہ سید بردرز کے پاس تھا. تو مسلمان ان کے اوپوننٹ بن گئے. تو جب یہ چیز دیکھی محمد شاہ رنگیلا نے, تو انہوں نے جو ہے وہ پھر ان کو جو ہے وہ ان سید بردرز کو ختم کروانے کا سوچا. تو سید حسین کو جو ہے 1719 کے اندر نظام آف دکن نے یا چیف آف دکن نے جو ہے وہ قتل کروا دیا. اور سید حسن علی کو جو ہے وہ 1712 کے اندر خود محمد شاہ رنگیلا نے قتل کروا دیا. اس طرح سے یہ جو سید بردرز تھے ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا. یہ جو کافی فیمس کوشچن ہے, ان کو جو ہے وہ کنگ میکر کہا جاتا ہے سید بردرز کو, کیونکہ انہوں نے اوپر نیچے ٹوٹل 4 جو ہے وہ بادشاہ بنائے تھے. سب سے جو پہلا تھا وہ فاروق سیار, پھر رفیع الدرجات, پھر رفیع الدولہ اور پھر محمد شاہ رنگیلا.